درخواست اردو گرامر کا ہمیشہ لازمی سوال رہا ہے۔ تمام کلاسز میں درخواست کے سوال کو ایک اہم اور بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ کلاسوں کا لیول بڑھنے کے ساتھ ساتھ درخواست کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے، اور اس لیول کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں درخواست میں اضافے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جماعت نہم اور دہم چونکہ بورڈ کی کلاس ہے اور اس کلاس میں درخواست کا سوال ہمیشہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ اس کے کچھ حصے بنائے گئے ہیں جن میں سے ہر حصے کو مکمل کرنے کے بعد ہمیں نمبر ملیں گے۔ تو آج ہم درخواست جو ہے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون کون سے حصہ کتنے نمبر پر مشتمل ہے۔ سلیبس کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹرن میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، لہٰذا اب نئے امتحانات میں اور نئے سلیبس کے ساتھ ہمیں اس نئے پیٹرن کو فالو کرنا ہوگا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم لکھتے تھے ضروری کام کی درخواست، اب ہم نے لکھنا ہے ضروری کام کی چھٹی کے لیے درخواست، یعنی ہم نے چھٹی کی درخواست لینی ہے اور ساتھ وجہ بھی بتانی ہے کہ کس کی ہے۔ پہلے بھی ہم لکھتے تھے لیکن پہلے ہمارا طریقہ کار تھوڑا سا تبدیل تھا، اب ہم نے اس نئے طریقہ کار کو فالو کرنا ہے۔ تو نئے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے سب سے پہلے ضروری کام کی چھٹی کے لیے درخواست، یعنی ہم نے ہیڈنگ کس طرح دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو درخواست میں سب سے اہم حصہ ہے وہ ہے بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب۔ پہلے یہاں پر ہوتا تھا بخدمت کے بعد ہم جناب لکھتے تھے، ٹھیک ہے، بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، اور اس کے بعد کاما ہے، اور کاما آپ نے نیچے سے اوپر کی طرف لگانا ہے جیسا کہ یہاں پر بتایا گیا ہے، بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہاں پر کاما ہے، پھر ہے گورنمنٹ ہائی اسکول، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر کاما ہے، اور آخر پہ آپ نے جگہ کا نام نہیں لکھنا بلکہ اس کی جگہ لکھنا ہے الف ب جیم۔ جگہ کا نام ہم نے اس لیے نہیں لکھنا کیونکہ یہاں پر ہم نے کسی بھی جگہ بورڈ کے پیپر میں اپنے علاقے کی نمائندگی نہیں کرنی، تو یہاں تک جب آپ لکھیں گے یعنی بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول الف ب ج تو آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ پہلے جب ہم درخواست لکھتے تھے تو ہم بخدمت جو ہے لائن شروع ہونے کے ساتھ لکھتے تھے، لیکن اب جو ہے ہم نے لائن کے درمیان میں یہ چیز لکھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے موضوع، اور موضوع کے بعد ہے رخصت برائے ضروری کام، ٹھیک ہے۔ موضوع عنوان کو ہی کہتے ہیں، پہلے ہم لوگ عنوان لکھتے تھے لیکن اب ہم نے موضوع لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور رخصت برائے ضروری کام تو یہ بھی ہم نے درمیان میں لکھنا ہے۔ پہلے ہم یہاں پر حاشیہ لگاتے تھے تو یہاں پر شروع لکھتے تھے موضوع اور یہاں پر لکھتے تھے بخدمت، ٹھیک ہے، اب ہم نے درمیان میں لکھنا ہے، بخدمت بھی ادھر سے شروع کرنا ہے اور موضوع بھی رخصت برائے ضروری کام، تو اس کا 1 نمبر ہے۔ اگر آپ یہ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پر 1 نمبر نہیں ملے گا۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے جناب عالی، وہ بھی ہم نے درمیان میں لکھنا ہے اور یہ درخواست کا لازمی پارٹ ہے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس کا بھی 1 نمبر ہے۔ یہاں تک آپ لکھیں گے تو آپ کو 3 نمبر ملیں گے۔ پہلا نمبر آپ کا ہے بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب کا، دوسرا نمبر آپ کا ہے موضوع کا، اور تیسرا نمبر ہے جناب عالی کا۔ اب آپ نے یہاں پر اور یہاں پر اس سپیس کو دیکھنا ہے، یہ چیز درمیان میں لکھنی ہے، یہ چیز درمیان میں لکھنی ہے، اور اس کے بعد جناب علی کہاں پر لکھنے۔ درخواست شروع کرتے ہیں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت نہم کا طالب علم ہوں، میرا رول نمبر ڈیش ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ کلاس کے ٹیسٹ ہیں تو کلاس کا لکھیں گے،
اور جب بورڈ کا آ جائے گا تو پھر آپ نے بورڈ کا لکھنا ہے۔ مدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کی اسکول میں جماعت ناہم کا طالب علم ہوں، میرا رول نمبر ڈیش ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کون سا رول نمبر لکھنا ہے۔ جب آپ کلاس میں کام کر رہے ہیں تو اپنے کلاس کا رول نمبر لکھنا ہے، اور جب بورڈ کا آئے گا تو آپ وہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں: مجھے گھر پر ضروری کام ہے، میں نے اپنے اساتذہ اور آپ کی شفقت سے یہی سیکھا ہے۔ آپ کی شفقت سے مراد آپ جو ہے اپلیکیشن یا درخواست جو ہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کو لکھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ کی سے مراد ہیڈ ماسٹر کی طرف اشارہ ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ اور آپ کی شفقت سے یہی سیکھا ہے کہ طالب علم کی زندگی میں سب سے ضروری کام اس کی تعلیم ہے۔ اسی بات کا اثر ہے کہ میں نے پچھلے 3 سال میں بغیر کسی مجبوری کے اسکول سے ایک چھٹی بھی نہیں کی۔ جناب عالی، میری والدہ صاحبہ اور بڑے بھائی جان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب جا رہے ہیں۔ ان کی روانگی شام 4 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ ہم سب اہل خانہ انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ تک الوداع کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ سے چھٹی کی درخواست کر رہا ہوں۔ مجھے امید واثق ہے، واثق سے مراد پکی امید، پختہ، کہ آپ میری مجبوری کو زیر غور لاتے ہوئے ایک یوم کی رخصت عنایت کریں گے۔ آپ کی عین نوازش ہوگی۔ بچوں، یہ آپ کا درخواست کا نیا پیٹرن ہے اور یہ بورڈ کے پوائنٹ آف ویو کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، چونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ کلاس نہم کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور کلاس نہم جو ہے وہ بورڈ کی کلاس ہے، اور اس کا جو معیار ہے کلاس نہم کا یا بورڈ کا، اس کے پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ کی درخواست جو ہے ضروری کام کی لکھی گئی ہے۔ آپ اسی درخواست کو اور اسی پیٹرن کو فالو کریں گے، کیونکہ درخواست کے 10 نمبر ہیں۔ یہاں سے لے کے یہاں تک نفس مضمون اس کو کہتے ہیں، آپ مکمل کریں گے تو آپ کو 6 نمبر ملیں گے۔ پہلا نمبر آپ کا بتایا تھا پہلے بھی، بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب، اس کا 1 نمبر ہے۔ دوسرا نمبر آپ کا موضوع کا ہے۔ تیسرا نمبر آپ کا جناب عالی کا ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک جب آپ مکمل کریں گے تو آپ کا 6 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے، آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ نے یہ یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے درخواست گزار لکھنا ہے۔ پہلے آپ کا پیٹرن میں جو بھی تھا، لیکن اب آپ کا چونکہ نیا پیٹرن ہے، نیا سلیبس تبدیل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ نے نیچے درخواست گزار لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے لام میم نون، یعنی یہاں پر آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، بلکہ اس کی جگہ آپ لام میم نون لکھیں گے، اور پھر اینڈ پہ جو ہے آپ اپنا رول نمبر لکھ سکتے ہیں، وہی جو آپ کا بورڈ کا ہوگا یا پھر جو آپ کی کلاس کا ہوگا۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر آپ نے لوکیشن میں پہلے الف بے جیم لکھا ہے، الف بے جیم لکھا ہے، تو یہاں پر آپ وہی الف بے جیم نہیں لکھیں گے، بلکہ یہاں پر آپ لام میم نون لکھیں گے، کیونکہ یہاں پر آپ جو ہے وہ اسکول کا بتا رہے ہیں کہ آپ کس اسکول میں پڑھتے ہیں، اور یہاں پر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اس لیے یہاں پر دونوں جو حروف تہجی کے الفاظ ہوں گے وہ بھی تبدیل ہونے چاہیے۔ اگر آپ یہاں پر بھی الف بے جیم لکھ رہے ہیں اور یہاں پر بھی الف بے جیم لکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا ہوگا ایک ہی علاقہ یا ایک ہی چیز کو وہ شو کرے گا، جس کا پیپر امپریشن پر اچھا تاثر نہیں پڑے گا اور وہ آپ کو اچھے نمبر نہیں دے گا۔ سب سے لاسٹ پر ہم نے تاریخ لکھنی ہے، اور تاریخ جو ہے ہم نے اس سائڈ پر لکھنی ہے۔ تاریخ لکھنے کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر 3 آپ لکھیں گے،
ٹھیک ہے، یا کوئی بھی تاریخ جو آپ کے پیپر کی ہوگی وہ آپ لکھیں گے، لیکن تاریخ لکھنے کے بعد چھوٹی سی ڈیش ڈالیں گے، جیسے 3 ہے اور 3 کے ساتھ ہم نے چھوٹی سی ڈیش ڈالی ہے، اور یہ ڈیش ڈالنے کا طریقہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد مارچ اور پھر سن 2025، ٹھیک ہے۔ درمیان میں ہم نے کسی جگہ پر کوئی کامہ نہیں ڈالنا سوائے اس سلیش کے۔ تو یہ آپ کا درخواست کا نیا پیٹرن ہے، آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو آپ کو جو ہوگا وہ پورے تب 10 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 1 نمبر جو لاسٹ والا ہے وہ اس چیز کا ہے جو آپ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کلاس 9 کے جو طالب علم ہیں وہ اسی پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تیار کریں گے، کیونکہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ پہلے بھی بات ڈسکس کی تھی کہ جو سبق کا خلاصہ ہے وہ 5 نمبر کا ہے، اور جو درخواست ہے وہ 10 نمبر کی ہے۔ تو آپ نے نمبر کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے کون سے سوال ایسے ہیں جو ہم آسانی سے اور بہتر انداز میں تیار کریں، اور وہ بہترین انداز میں ہوں تاکہ ہمیں ان کے نمبر بھی پورے مل سکیں۔ تو چونکہ یہ درخواست بہت آسان ہے، اس کا پیٹرن جو ہوگا وہ آپ جب ایک دفعہ تیار کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے ساری درخواستوں میں یاد نہیں کرنا پڑے گا، تو درمیان میں ہر درخواست کا جو ہوگا وہ نفس مضمون تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن پیٹرن آپ کا یہی رہے گا، اور مجھے امید ہے آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ پورے نمبر حاصل کریں گے۔